صل على فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اجود الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، لہٰذا مجھے کچھ عنایت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کے برابر بکریاں عطا فرمائیں۔ تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ نوازتے ہیں کہ غریبی اور مفلسی کا اندیشہ بھی نہیں رہتا۔ سخاوت کے ناظرین، اسی سمندر کی آج یقیناً ایک ایسے ہم یوں کہہ لیجئے کہ اپنے جود و کرم کے سائے میں چلتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ صرف فرش والے بلکہ عرش والے بھی اس وقت شادماں ہیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کمالات اور مولا کائنات سیدہ کائنات کی نسل پاک کی خصوصیات کے والد اور والدہ دونوں سے وارث بن کر 57 ہجری کو اہل بیت کے آنگن میں امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو 7 برس کے قریب بیت چکے تھے، اور وقت کا پہیہ بہت تیزی سے کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام کی ولادت گویا کربلا کے جہاد میں شریک ہونے والے سلسلے میں ایک اور تکمیل کی کڑی تھی۔ ناظرین کرام، نسل اسماعیل علیہ السلام میں امامت کی سنہری کڑی میں 5ویں امام بننے والے ائمہ اہل بیت میں سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد سے مزین کیے جانے والے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلام پانے والے، بچپن ہی سے مصائب و آلام اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے جانے والے، صرف 3.5 برس کی ننھی اور معصوم عمر میں اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑ کر ہجرتوں کی تکالیف کو برداشت کر کے کربلا کے تپتے میدان میں قیام کرنے والے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پورے گھرانے پر ظلم و جبر کی انتہائیں دیکھنے والے اور اپنے پورے گھرانے کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے دیکھنے والے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے، اور پھر برسوں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے بہتے آنسوؤں کو دیکھنے والے، باقر لقب پانے والے یعنی باقر العلوم بننے والے، شاکر لقب پانے والے یعنی شکر کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچنے والے، ہادی لقب پانے والے یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی شمع دکھلانے والے، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ ائمہ اہل بیت کے وہ حسین ترین چاند ہیں جو کمالات میں، افکار میں، اعمال میں، علوم و معارف میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے پردادا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان عظیم علوم و معارف کے کسٹوڈین بنے جو ان کو براہ راست سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتقل فرمائے۔ آپ علیہ السلام اس عظیم ترین گھرانے میں پرورش پاتے ہیں ناظرین جس گھرانے کا بچہ علم لدنی کا شاہکار ہے۔ آپ علیہ السلام نے علوم و معارف کے اس طرح نمایاں فرمایا اور حقائق احکام و حکمت و لطائف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرمائے جو لوگوں پر ظاہر و ہویدہ نہ ہوئے تھے۔
آپ علیہ السلام کے علمی کمالات، علمی کارنامے اور آپ کے علمی مقام کی وضاحت ناممکن ہے صاحب، اور کم از کم مجھ جیسے کم علم شخص کے پاس تو وہ الفاظ ہیں ہی نہیں جو بیان کر سکے کہ مورخین کا کہنا ہے کہ علم دین، علم احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت و علم فنون یعنی ادب وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں اس کے ذخیرے جس قدر سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے اتنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی اور سے ظاہر نہ ہوئے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی فیوز و برکات و کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو یا جس کی طینت و طبیعت فاسد ہو گئی ہو، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم یعنی علم کے پھیلانے والے اور جامع العلوم ہیں۔ آپ کا دل صاف، علم و عمل روشن و تابندہ، نصف پاک، اور آپ خلقت میں انتہائی شریف تھے۔ آپ کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوتے تھے۔ عارفوں کے قلوب میں آپ کے آثار راسخ اور گہرے نشانات نمایاں تھے جن کے بیان کرنے میں ناظرین عالم یہ ہے کہ یقیناً زبانیں جو ہیں مکمل طور پہ عاجز ہیں کہ آپ کی ہدایات و کلمات کثرت سے موجود ہیں۔ آپ علم، عبادات اور زہد میں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ عبادت میں بھی ناظرین آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا مکمل طور پہ عکس جمیل بن کر دکھایا۔ ساری رات اپنے رب کے حضور قیام کرنا اور سارا دن روزے رکھنا آپ کا مبارک معمول تھا۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ زاہدانہ تھی، بوریا نشینی آپ کو پسند تھی۔ جو ہدایہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے فقراء و مساکین میں مکمل طور پہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، غریبوں سے بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تواضع اور انکساری، صبر و شکر، غلام نوازی اور صلہ رحمی وغیرہ آپ میں بے نظیر تھے صاحب۔ آپ علیہ السلام کی تمام آمدنی فقراء پر صرف ہوتی تھی۔ آپ فقیروں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ امت کی خودداری کے حوالے سے ناظرین آپ نے ایک ایسا درس دے دیا کہ جو رہتی دنیا تک یقیناً چمکتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ معیشت کے خوف سے حدود اللہ پر اور ناموس رسالت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ وہ موقع ہے پیر صاحب کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتلائیے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ظاہر ہے پوری کائنات جو ہے وہ آپ کا تعارف پیش کر رہی ہے، تو تعارف میں اس عظیم تعارف میں خاص طور پر جو خاندانی عظمتوں کا تعارف ہے اس میں حصہ ڈالیے، ان کے القابات کے بارے میں بتائیے اور پھر ان کی پیدائش کے بارے میں بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ بالخصوص عاص بن وائل کے اس طعنہ ابتر کے جواب میں جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا تھا، اس خیر کثیر کی بہترین اور عملی صورت اور ایک شخصیت ان میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں 5ویں امام ہیں، اور آپ کی نسب کی شان اور عظمت کا کیا کہا جائے کہ جوانان اہل الجنہ کے ایک سردار آپ کے دادا جان ہیں اور دوسرے سردار آپ کے نانا جان۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر نام مبارک اہل بیت نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد کے بعد آپ پہلی ہستی ہیں جو آپ کا نام مبارک رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی ایک بڑی خوبصورت توجیہ ہے، وہ جو عقیدت کی بنا پر دل کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعہ سے اپنے ناظرین کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ شہنشاہ حسینان عالم کا وہ حسن جو اللہ نے ان کے 2 شہزادوں میں، 2 نواسوں میں بانٹ دیا تھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں، وہ حسن پھر جا کر نسبی اور مادری نسب کے حوالہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں وہی مبارک نور پھر جمع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ کا نام محمد جو ہے وہ تجویز خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور یہ بات بھی ایک بہت ہی اہم انفارمیشن ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں وہ واحد شخصیت ہیں
جن کا نسب پدری بھی حضور سے متصل ہے اور نسب مادری بھی حضور سے کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، متصل ہے. یعنی حضرت امام زین العابدین علی بن حسین محمد الباقر بن علی بن حسین بن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بن فاطمہ بنت الحسن اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ بن حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سیدہ کائنات کے 2 مرتبہ فیضان جو ہے وہ دونوں طرف سے نسب مادری جو ہے وہ بھی حضور سے متصل ہے اور نسب پدری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی حسن پھر چونکہ یہاں آ کے جمع ہوا اس لیے اس میں محمد سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا. سبحان اللہ. نام کا ذکر مبارک ہوا. آپ کے جو معزز القابات ہیں ان میں سے آپ نے ذکر کیا کچھ اسماء مبارکہ کا، القابات کا. یہ جو آپ کی شان ہے نسب مبارک کی، اسی بنا پر ابن الخیرتین آپ کا ایک لقب ہے کہ 2 خیر جن میں جمع ہو گئے، 2 بھلائیاں جن میں جمع ہو گئی، وہ خیر کثیر 2 طرفوں سے جن میں آ کر جمع ہوا، وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اور پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ غزوہ احد کے شہید ہیں، اور باب ذل الملائکہ تعالی شہید صحیح بخاری میں ان کے سبب سے، ایک واقعہ کے سبب سے ایک باقاعدہ باب بنا حدیث کی کتابوں میں. یعنی یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور روایت حدیث میں طبقہ اولیٰ میں انہیں شمار کیا گیا ہے. قطع کلام کی معذرت، اور اپنے وجود کا احساس انہوں نے پھر 14ویں صدی میں دکھلایا بھی، دکھلایا بھی اپنی قبر کو اشکار کر کے کہ میں موجود ہوں. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام آقا کی آغوش میں ہیں، حضور پیار کر رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نصیب پہ ناز کر رہے ہیں کہ جن کے قدموں سے ہمیں نسبت ہے، ان کو وہ آغوش میسر ہے. تو سرکار نے کرم فرماتے ہوئے فرمایا، جابر اللہ میرے اس چھوٹے نواسے کو ایک بیٹا عطا کرے گا، نام تو علی بن حسین ہوگا لیکن عبادت گزار اتنا ہوگا، لقب زین العابدین ہوگا، اور اللہ اسے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، لیکن میرا علم اس سے اس طرح مترشح ہوگا، اس طرح پھوٹے گا کہ لوگ اسے باقر کہہ کر، علم کو وسعت دینے والا کہہ کر یاد کریں گے. یہ اس کی شان ہوگی، نام بھی اور کام بھی، دونوں باتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اور حضرت جابر سے آقا نے جو اس روایت کا آخری حصہ ہے وہ ہم سب کے لیے بہت سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. آقا نے فرمایا، جابر تو ان کی زیارت کرے گا اور جب تو انہیں پائے تو میرا انہیں سلام کہنا. اللہ اکبر. یعنی میرا انہیں سلام کہنا اہل محبت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے سلام ہر طریقہ سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خوشا نصیب کہ جنہیں میرے آقا سلام کہیں، یقیناً ان کے احسانات نہ صرف ملت اسلامیہ پر بلکہ جملہ انسانیت پر بہت زیادہ ہے. بلکہ آپ کی بات سے ہی ظاہر ہے، آپ جیسی شخصیات اور آپ جیسی ہستیوں سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے آپ کی بات سے ہی میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا کہ صرف سلام نہیں بھیجا میرے سرکار نے، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بتلا دیا اور ضمانت دے دی کہ اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے. یعنی آپ نے وہ بھی دیکھ لیا تھا. اچھا ذرا پیر صاحب یہ بھی فرمائیے، امام باقر علیہ السلام کا اب آئیے ذرا، حسین سا، خوبصورت سا، پیارا سا بچپن، اور پھر ظاہر اسی معصوم اور پیارے سے بچپن میں جو مصائب ہیں، پھر تربیت کس طور سے امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی فرمائی وہ بتلائیے، اور شہادت کیسے ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور پھر بات یہ ہے کہ اسی وقت ظاہر ہے تقریباً میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں 16 برس کی عمر میں جو خاندانی امامت کی اور خاندان کی ذمہ داریاں آپ کے بعد میں تو ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. علوم نبوی کے خاص مظہر امام باقر، امام باقر سبحان اللہ. وہ حکمتوں کے عظیم مصدر اللہ، امام باقر، امام باقر جناب سجاد کا جگر ہیں،
حسین سرور کے دل کا در ہیں، اللہ، جناب سجاد کا جگر ہیں، حسین سرور کے دل کا در ہیں، در ہیں، ہیں عکس فیض جناب شبر آہا، امام باقر۔ امام باقر، امام اللہ اکبر، بھئی کیا کہنے، سبحان اللہ، نبی نے جن کو سلام بھیجا، اللہ، محبتوں کا پیام بھیجا، گواہ ہے اس پہ کلام جابر امام باقر، امام۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بھائی ایک بار پھر مالک نے سعادتوں کا عروج حصے میں رکھا کہ ایسی پاک باز ہستیوں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ امام باقر علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے جب بندہ دیکھتا ہے تو بلا شبہ جہاں وہ انتہائی شاندار نظر آتا ہے وہاں وہ انتہائی دشوار بھی نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ یہ دو متضاد لفظ بولنے سے شاید لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جو شاندار ہے وہ دشوار کیسے، اور جو دشوار ہے وہ شاندار کیسے۔ تو اس حوالے سے عرض کروں گا کہ دونوں جہات ہیں۔ شاندار وہ اس حوالے سے ہے کہ ان کے بچپن میں ان پر آقا حسین کی نظر بھی تھی، اللہ، امام زین العابدین کی نظر بھی تھی، اللہ، اور وہ خانوادہ اہل بیت کے جو عروج والے سارے حقائق ہیں وہ انہیں اس بچپن میں نصیب ہو رہے تھے۔ اللہ، اور دشوار اس حوالے سے ان کا بچپن گزرا کہ صرف 3.5 یا 4 سال کی عمر میں انہیں سفر کربلا کے لیے بھی منتخب کر دیا اللہ گیا۔ اکبر۔ اب جب لفظ کربلا آ جائے نا جنید بھائی تو اس کے بعد پھر مصائب کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، وہ لفظ ہی اپنے اندر سب کچھ سموئے۔ یہ جو مصائب کا لفظ ہے یا مصیبت کا لفظ ہے یہ جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے نا تو کربلا ہوتی، تو اسے کربلا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ہاں کوئی جوان آدمی بھی اپنے گھر کو چھوڑے تو اسے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جائے کہ ایک بچہ جو ابھی ماں کی گود میں پل رہا ہے، باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اور ان پاکیزہ گلیوں میں چل رہا ہے جہاں اس کے دادا جان، نانا جان، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا روضہ اطہر ہے، جب اس بچے کو وہ گلیاں چھوڑنی پڑی ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں پھر مصیبت کا عالم کیا ہوگا، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ پھر نہ صرف مدینہ چھوڑنا پڑا، انہی مصائب میں پھر مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ ایسے بچے نہیں ہیں کہ جو کھلونوں سے پیار کرتے ہوں، یہ منتخب لوگ ہیں، یہ بچپن ہی سے ہی خدا کے مظاہر سے پیار کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے۔ ان کے لیے کعبہ چھوڑنا بھی بلا شبہ بے حد تکلیف دہ تھا، مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ منظر بھی کائنات نے دیکھے کہ 7 محرم کو پانی جیسی چیز، ایسا ہی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہائی والی حقیقت جو ہے وہ بھی کھلی، بالکل ایسا، کہ ہر ہائی کی حالت اور ہے، محمد کے ہائی یعنی قبیلے کی حالت اور ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو 7 کو پانی بند ہوا، پھر آنکھوں کے سامنے سارے مشکلات دیکھے، اور میں سمجھتا ہوں اور پوری کائنات بھی اس بات پر میرے ساتھ متفق ہوگی کہ حد ہے کربلا میں جانا بھی مصیبت کی، لیکن جو کربلا کے بعد کے حالات ہیں نا صحیح، خدا کی قسم یوں لگتا ہے جیسے قدم قدم پہ کربلا آ گئی ہے۔ ایسا ہی، کربلا سے دمشق، کوفہ اور دمشق، اور پھر وہ ان بروں کی برائیوں کے مظاہر اور ان پاکوں کے معاملات، تو مصائب کی انتہا ہے کربلا میں جانا۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ کربلا میں گئے اور پھر ساتھ ہی مدینہ شریف بھی واپس آئے۔ تربیت کے حوالے سے میں نے عرض کی کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام حسین کے 4-5 سال بھی انہیں نصیب ہوئے، اور پھر اپنے باپ والد گرامی کے تقریباً 35 سال تربیت کے ان کے حصے میں آئے۔ 3 عشرے، یا 3 عشرے حصے میں آئے، تو تربیت کا اندازہ کریں وہ پھر کیا ہو جائے گی۔ یہ اس کی تربیت میں رہے جن کی نظر میں آنے سے بندہ کمال کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک بات کہہ کے میں اجازت لے لوں گا چونکہ وقت کا اختصار ہے، کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ جن کو بڑائیوں کے منصب تک پہنچانا ہوتا ہے انہیں شروع سے ہی مشکلات میں ڈالتا ہے، اور پھر ان کے وہ کیفیات، ان کی وہ جو تربیت وہ خود فرماتا ہے نا مصائب کے ساتھ۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ کوئی بڑا ہو کے سرور عالم بنتا ہے،
اور کوئی بڑا ہو کے یہ باقر العلوم بنتا ہے۔ آقا پاک کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، وہ اسی طرح جس طرح پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر حوالے سے حضور کا فیض، تو جو بچپن کی کیفیات آقا پاک کی تھیں اسی قسم کی کیفیات مصائب والی امام باقر کے حصے میں آئی ہیں، اور حضور کے فیض سے وہی بلندیاں بھی پھر سبحان ان کے حصے میں آئی۔ سبحان، یہ بالکل وہی بات ہوگی علامہ صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ علوم کا فیضان جس انداز سے آپ کو منتقل ہوا، اور کیوں نہ ہو باب مدینۃ العلم کی حال ہیں، اور باب مدینۃ العلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کر رہے ہیں۔ باقر العلوم ہونے کا تاج واحد آپ کی ہستی کے سر اقدس پر سجا، تو میں اور آپ، میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کی بساط نہیں کہ ان کے علمی مقام کو بیان کر سکے، ہاں ان رفتوں میں حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بتلائیے، اور جس طرح سے اکابرین امت نے خاص طور پہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا آپ کے علمی مقام و مرتبے پہ، ذرا اس پہ گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صدی ہجری کا آخری نصف اور دوسری صدی ہجری کا پہلا نصف یہ باپ بیٹے کے حصے میں آتا ہے۔ یہ حقیقت میں خازن علم ہے، اور اس علم کے خزانوں کے جو ہے وہ تقسیم کرنے والے ہیں حضرت امام زین العابدین اور آپ کے شہزادے حضرت امام باقر۔ وہاں جو علمی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس وقت موجود تھے، وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ زانوِ تلمس طے کرنے میں مجبور تھے۔ حضرت امام باقر کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا کہ حضرت حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، حضرت علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب التذکرہ میں، حضرت علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حضرت شمس الدین محمد بن احمد نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے تذکار خیر جو کیے ہیں ان کو اگر چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یوں ہوں گے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام باقر وہ ہستی ہیں کہ جنہیں علم و عمل، جنہیں شائستگی، متانت، شرف، اور اس کے اندر حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حقدار سمجھا جاتا ہے، اور وہ اس حق کو ادا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت علامہ احمد بن حجر مکی الہیتمی اپنی کتاب صواعق محرقہ میں ان کے جو ہے وہ علوم پر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر اپنے والد گرامی قدر حضرت امام زین العابدین کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ حضرت محمد بن طلحہ شافعی آپ کے علم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کا جو پہلا نصف ہے اس میں علم اور حکمت اس نے سر بلندی ہی حضرت امام باقر کی وجہ سے پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عطا کہتے ہیں کہ ان کی علمی مجلس وہ مجلس تھی کہ میں نے اس میں بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو سر جھکاتے دیکھا، اور ان کی علمی مجلس میں بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے دیکھا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے علم پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علوم دقیقہ یعنی باریک ترین علوم کی وضاحت کرنے میں اگر کوئی ماہر سمجھا جاتا ہے تو حضرت امام باقر ہیں، اور قرآن مجید کے اشارات کی وضاحت کرنے والی اگر کوئی ہستی ہیں اور اس کا علم اگر کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ حضرت امام باقر ہیں۔ اور اس پر پھر وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کشف المحجوب میں، وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنہوں نے بتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو اب اس میں طاغوت کا لفظ ہے، تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں یہ طاغوت صرف یہ جو ہے وہ پتھروں کے بنے ہوئے مجسمے نہیں، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی معرفت سے دور کر دے وہ تمہارے لیے طاغوت ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں ان اشارات کو سمجھنے والی ہستی وہ حضرت امام باقر کی ہستی ہے۔ اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے بارے میں یہ ارشادات فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل معاملہ ہیں ان کے لیے حضرت امام باقر جو ہیں وہ حجت ہیں، اور جو لوگ ارباب مشاہدہ ہیں اللہ رب العالمین کے نور کا مشاہدہ کرنے والے ان کے لیے حضرت امام باقر جو ہیں وہ برہان ہیں۔ اللہ۔ اور پھر آپ کا علم جو تھا وہ صرف ظاہری لفظوں پر نہیں تھا مشتمل، آپ کا علم حکمت پر مبنی تھا۔ ایک شخص جناب ابو مریم عبد الغفار آپ کی بارگاہ میں آپ کی علمی مجلس میں بیٹھا تھا اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور بتائیے سب سے بہتر
بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس میں کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین خلق کیا ہے، سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ اور پھر آپ سے اس نے سوال کیا کہ حضور بتائیے سب سے بہترین نماز کیا ہے؟ کیا جس میں قنوت طویل ہو؟ کیا سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کیا جس میں بندہ اپنا تن بدن اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دے؟ یہ آپ کا علم تھا۔ اب آپ جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے اس گفتگو کے اندر اتنا نور ہوا کرتا تھا کہ بندہ اشش کر اٹھتا۔ کسی نے پوچھا بادشاہوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے بادشاہوں کے پاس میں تو نہیں جایا کرتا، البتہ طلب دنیا کو میں منع نہیں کرتا، طلب معاشی کو میں منع کرتا ہوں۔ اور پھر آپ یہ ارشاد، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بادشاہوں کے درباروں میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کا علم اور اس میں حکمت دیکھیں۔ فرمایا جب بھی ان کے پاس آنا جانا بندے کا لگا رہے تو پھر بندے کو 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی مصیبت دنیا کی محبت رگو پے میں راسخ ہو جاتی ہے، دوسری بات بندے کو موت بھول جاتی ہے، اور تیسری بات بندہ اللہ کی رضا کی پرواہ پھر کم کرتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس حکمت بھی تھی، یہی وجہ ہے کہ دوسری ہجری میں ان کو باقر کہا گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، باقر کہتے ہیں کھول دینے والا، پیچیدگیوں کو کھول دینے والا، گروں کو کھول دینے والا اور مصیبتوں کو کھول دینے والا، یہ انہی کے حصے میں آیا۔ اللہ ان کے صدقے ہم پر بھی علم کی گروں کو کھول دے۔ آمین۔ آخر میں اب ذرا وہ ایک میں چاہتا ہوں وہ واقعہ بڑا زبردست ہے اور وہ لوگ سننا بھی چاہیں گے کہ جب راہب سے ایک آپ کا آمنا سامنا ہوا تو اس کو ظاہر ہے اپنے علم کے اوپر بڑا زام تھا، اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ باب مدینۃ العلم کی حال ہیں، یا تو صورتحال بڑی مختلف ہے، اور کس انداز سے پھر اس نے جو ہے اپنا سرنڈر کیا اپنے ہتھیاروں کو، اور کس انداز سے داخل اسلام وہ بتائیے۔ پھر ساتھ ساتھ کچھ ذرا ارشادات خاص طور پہ امام باقر علیہ السلام کے سننے والے ذرا نصیحت لیں اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و حکمت کے شہنشاہ حضرت امام باقر دمشق سے مدینہ کی جانب آپ سفر فرما رہے تھے، تو راستے میں لوگوں کا بڑا جمع غفیر اکٹھا تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اکٹھا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ نصرانی راہب ہے اور وہ سال میں ایک دفعہ اپنے معبد سے باہر نکلتا ہے، تو آج اس کے نکلنے کا وقت ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی وہاں پر ٹھہر گئے کیونکہ آپ کی وجہ سے اس کو ایمان ملنا تھا، اور آپ کی وجہ سے اس کے دل کا دیا روشن ہونا تھا، اندھیرے دور ہونے تھے۔ وہ شخص جب باہر نکلا تو اس نے تمام لوگوں پر نظر دوڑائی اور نظر ٹھہر گئی حضرت امام باقر کے چہرے پر، اور وہ فوراً پوچھنے لگا کہ آپ ہم میں سے ہیں؟ کہا نہیں، میں امت محمدیہ میں سے ہوں۔ کہا علماء میں سے ہو یا جوہلا میں سے ہو؟ اب حضرت امام باقر کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا علماء میں سے ہو یا جوہلا میں سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کہ مجھ سے کچھ پوچھنے آئے ہو؟ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر تو تم علماء میں سے ہو تو میں کیا تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں پوچھ لیجئے۔ کہا پہلی بات کا جواب دیں کہ دن اور رات میں ایسا کوئی لمحہ بتائیں جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو سحر کا وقت ہے، کہ جب بیماروں کو شفا ملتی ہے، جب درد مندوں کو ہوش آتا ہے، جب تکلیفیں دور ہوتی ہیں اور بندے کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے، وہ وقت جو ہے وہ نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں۔ دوسرا سوال کیا کہ جنت کے اندر آپ کا موقف ہے کہ بول و براز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، دنیا میں کوئی مثال دیجیے۔ کہا رحم مادر کی مثال ہے، وہاں بچے کو اس کی حاجت ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ کہا تم کہتے ہو کہ جنت کے پھل جو ہے وہ کھانے سے ختم نہیں ہوتے، مثال سے سمجھا دیجئے۔ کہا ایک دیے سے لاکھوں روشن کر دو، پہلے دیے کی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے۔ کہا ایسے 2 بھائیوں کے بارے میں بتا دو کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ فوت ہوئے، ایک کی عمر 50 سال، ایک کی 150 سال۔ آپ نے فوراً جواب دیا حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عزیز۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیچ میں 100 سال جو ہے آپ کے اوپر موت تاری رہی ہے، تو آپ 50 سال رہے اور ان کے بھائی 150 سال، اور فوت جو ہے نا آپ نے وصال اکٹھا فرمایا ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا شام کے علاقے میں جب جب حضرت امام باقر آئیں تو میرے سے کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ عالم زمانہ یہی ہے، انہی سے سوال کیا جائے۔ اور آپ کے ارشادات چند جو ہے نصیحت آموز آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو آنسوؤں کی بڑی قیمت ہوا کرتی
جاتی ہے. آنسو جب رخسار پہ گرتا ہے اللہ ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے. ہر آنسو گرانے والے کو معاف فرما دیتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین عبادت پاک دامنی ہے. اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور آخری بات جس پہ بات ختم ہے، آپ فرمایا کرتے تھے دنیا چھوڑی ہوئی سواری، پہنا ہوا لباس، اور یہ وہ بیکار چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نور کو نہیں بھولنا چاہیے اور آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ سرائے ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے. آج ہم ہیں، کل کوئی آئے گا. تو اسی طرح لوگوں، یہ سرائے میں ہم آئے ہیں تو رب کو ہم مت بھولیں، اللہ کو مت بھولیں. آج ہم ہیں، کل یہاں کوئی اور ہوگا. تو کسی کی وجہ سے اپنی آخرت برباد مت کیجیے. کیا کہنے. بہت شکریہ تینوں احباب کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں سب کو کل بروز محشر امام محمد باقر علیہ السلام کا صدقہ عطا. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ. اپنے گھر والوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا اور ہر مصیبت و پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے. عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ باقر العلوم عظیمت نشان وہ باقر العلوم عظیمت نشان ہے. سجاد کا وہ چاند ہے، حیدر کی جان ہے. سجاد کا وہ چاند ہے، حیدر کی جان ہے. باب علوم میں ظاہر و باطن کا ہے جمال. باب علوم میں ظاہر و باطن کا ہے جمال. شبیر کا ہے نقش، وہ شبر کی آن ہے. سجاد کا وہ چاند ہے، حیدر کی جان ہے. تاج امامت ان کے ہے، سر پر چمک رہا. تاج امامت ان کے ہے، سر پر چمک رہا. ہر امر پنجتل کہ وہی ترجمان ہے.
ہر امر پنجتن کہ وہی ترجمان ہے، فیضان ان کا ہر ایک سلسلہ میں ہے، فیضان ان کا جاری ہر ایک سلسلہ میں ہے، ساجد کرامتوں کا وہ ایک آسمان ہے، وہ باقر العلوم عظیمت نشان ہے، سجاد کا وہ چاند ہے، حیدر کی جان ہے۔ وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه